کیا وہاں کا سارا کچھ بتاتی ہے؟ وہاں کا ماحول کس طرح سے گئی، کیا کچھ ہوا اس کے ساتھ؟ وہ اغوا ہوئی ہے، اغوا کر کے لے گئے ہیں شبیرہ، بابر، تاجو لنگڑی، مصباح، اس کو اغوا کر کے لے گئے ہیں ادھر سے۔ ادھر جا کے انہوں نے کیا پہلے خود، پھر زیادتی کرواتے رہے ہیں، اور اس کے ساتھ اتنی زیادتی ہوئی ہے نا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی، ہمارے پاس اتنے الفاظ نہیں ہیں۔ ہم تو اتنا رو رو کے اپنا برا حشر کر بیٹھے ہیں نا، ہمارے پاس اب الفاظ ہی نہیں ہیں کہ ہم کیا بتائیں آپ لوگوں کو، کیونکہ ہم عزت مند لوگ ہیں اور ہماری بیٹی کا سوال ہے۔ یہ ہم اس چیزوں میں پڑھنا نہیں چاہتے، لیکن اللہ تعالیٰ جیسے راضی ہے، ہم اس لیے یہ جو نا بات بتا رہے ہیں کہ ہماری بچی کے ساتھ اتنی زیادتی کی ہے، اس کو ٹیکے لگوائے گئے ہیں، اس کے وہ ان کی وغیرہ روکی گئی ہے کہ اس کو وہ نہ ہو، تو اس کا پیٹ اتنا پھول گیا، اس کے اندر سارے انفیکشن ہو گئے ہیں، اتنی بڑی اتنے گندے لوگ اس کو استعمال کرتے رہے ہیں۔ وہ آپ کے سامنے یہ میرا میڈیکل ہے، یہ اس بچی کا، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کتنی زیادتی کی ہے۔ ہماری بس آخری اور یہی اپیل ہے اللہ کے آگے بھی، تو ابھی بھی راتوں کو ڈر کر اٹھ جاتی ہوگی؟ ابھی بھی اٹھتی ہے، روتی ہے، ڈرتی ہے، چلاتی ہے، وہ اپنے ہاتھ وغیرہ پکڑتی ہے، وہ کہتی ہے کہ مجھے یہاں پہ کچھ ہو رہا ہے، یہاں پہ کچھ ہو رہا ہے، تو وہ جیسے جیسے ان لوگوں نے مارا پیٹا ہے اس سے، تو اسے درد ہوتا ہے، اس کے ہاتھ کی انگلی بھی ٹوٹی ہوئی ہے۔ اور اس کو چھڑوایا نہیں گیا، علاج نہیں کروایا گیا؟ اب ان لوگوں نے تو نہیں کروایا، ہمارے پاس جب سے آج 15-16 دن ہو گئے ہیں جب سے آئی ہوئی ہے، ہم کوشش کر رہے ہیں، جو ہم سے ہو رہا ہے ہم لوگ کر رہے ہیں ان کے لیے، بچی کے لیے۔ ہم بس یہی اپیل کرتے ہیں کہ مہربانی کہ ہمیں انصاف ملے۔ مریم نواز سے ہماری یہ ہے گزارش، ہاتھ جوڑ کے مریم نواز کے ساتھ، مریم آپ بھی ایک ماں ہیں اور ہم بھی بچی کی ماں ہیں، لہٰذا ہمیں انصاف دیا جائے، بس وہ ملزموں کو اتنی سخت سزا دی جائے کہ ہمارے دل کو بھی ٹھنڈ پڑے۔ چھوٹی سی بچی ہے معصوم 14 سال کی مریم نواز، ہماری آپ آواز بنے، ہمیں آپ سنیں، ہمیں بس یہ جو نا ہم اتنا بھاگ دوڑ نہیں کر سکتے، ہمارے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں کہ جو ہم لگائیں، بس ہمیں جلدی سے انصاف مل جائے، بس ہماری بچی کو، ہماری یہ آپ سے اپیل ہے مریم نواز کے آگے، بس۔ آپ بتا رہے تھے بچی کے بارے میں، وہاں کے حالات کے بارے میں۔ وہاں کے میڈم جی حالات جو تھے نا بہت سنگین تھے، بچی کی پوزیشن بہت غلط تھی، ٹھیک ہے، لیکن بس ہمارے ساتھ یہ پنجاب پولیس اور یہ قانون نہ ہوتا تو ہمارے ساتھ ہم نہیں مل سکتی تھی، ہمیں ہم بہت پریشان، کیونکہ غریب آدمی ہے، محنت مزدوری کرتے ہیں، ہمارے پاس اتنے وسائل ہی نہیں، لیکن پنجاب پولیس نے اور مریم نواز کی یہ جو نمائندے ہیں انہوں نے ہمارے ساتھ بہت اچھا تعاون کیا ہے، اس تعاون کے ساتھ ہمیں یہ لڑکی باعزت ہوئی ہے۔ بیٹی کو جب 6-7 مہینے بعد دیکھا ہے، ہاں جی، کس حال میں دیکھا؟ بہت برے حال نہیں دیکھا جا رہا تھا، ہم اس کے پاس بھی نہیں تھے بیٹھ سکتے، ہم اس کے پاس بھی نہیں بیٹھ سکتے، اتنی بس کیا آپ کو کہیں، نہ ہی پوچھو تو بات ٹھیک ہے، بہرحال بہت پریشانی ہے، تو لہٰذا ہم یہی کہیں گے کہ جو معاشرے کے لوگ، ارد گرد کے لوگ، منہ دکھانے کے قابل نہیں رہ گئے، منہ دکھانے کے قابل نہیں رہ گئے، ہم کسی بچی کے آگے مستقبل کا بھی تو سوچنا ہے۔ غریب آدمی کے پاس ہے کہ بچی اور بچے تو ہوتے ہیں، ان کے سرمایہ جو بھی ہے، عزت وہی ہے، اور غریب آدمی کے پاس کیا ہوتا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ لیکن اس میں آپ کی بچی کا تو کوئی قصور نہیں، بچی کا منہ دکھانے کے قابل وہ نہ رہے کہ جنہوں نے یہ سب کچھ کیے۔ ابھی تو ہم نے بایا پہنایا ہوا ہے نا بچی کا، اگر بایا اترے آپ تو دیکھیں نا، چھوٹی سی ہے معصوم سی، اتنے اس کو چیرے آئے ہوئے ہیں نا، کیا بتائیں۔ چیرے کس چیز کے؟ ساتھ ہی کر کے لگاتے رہے، سکٹ وغیرہ، کٹ وغیرہ، ٹارچر کرتے رہے ہیں، زخم دیے میں اس بچی کو، دکھائے آپ کو میڈیکل ساری رپورٹیں پاس کی ان کے، آپ دیکھ سکتے اس کے پورے جسم پہ کاٹنے اس طرح نشان ہے کہ کاٹا گیا ہے۔ جو آتے تھے نا آدمی اس کو جس سے کرواتے تھے، وہ ان سے زبردستی کرتے تھے، یہ بچی تھی شور ڈالتی تھی، وہ کرتے تھے اس کے ساتھ، اس کو بیہوش کر دیتے تھے، بیہوش کر کے پھر اپنی مرضی سے کرتے تھے۔ اس کی وجہ سے وہ جو ہے نا، جب گھر پہ ہم اس کو لے کے آئے ہیں نا، اس سے بیٹھا نہیں جاتا تھا، اس سے کھایا بھی نہیں جاتا۔ اگر میں آپ کو وہ تصویر دکھا دوں اور اب اس کا چہرہ دیکھ لیں، آپ خود پریشان ہو جائیں گے کہ ادھر اتنا سا اس کا چہرہ تھا، اور اس کے باوجود ظلم ہوتا رہا۔ ہماری بیٹی نے بھاگنے کی بھی کوشش کی ہے، ورنہ وہ تالا لگا کے رکھتے تھے، بھاگ نہیں سکی ہے۔ مریم نواز سے یہ اپیل ہے ہماری کہ کورٹ کچہری کے ہمارے سے اتنے چکر نہیں لگا سکتے، مہربانی ہمیں، ہم مزدور بندے ہیں، ہماری مزدوری کرتے ہیں، مہربانی کہ ہمیں جلد سے جلد انصاف دے دیں، ہم ختم کر دیں یہ قصہ کہانی، اور انہیں سزا دے دیں بس، ٹھیک ہے۔ جو اگر اب مجرم ثابت ہو گئے نا، وہی لوگ تھے نا، تو ان کو سزا
चला। अब हमें कभी एक को लेकर आने, कभी दूसरे को लेकर, ये हमें ना रोज़ तरीक पर तरीक डाल रहे हैं, हमसे नहीं होता ये, हमारे पास इतने वसाइल नहीं है, ठीक है। हम बहुत परेशान हैं, हम अभी तक समझ लो कि हम दिन रात भूखे सो रहे हैं इस बच्ची की वजह, क्योंकि हमारे पास जो होता है कि हम किराए भाड़ों में ये रक्षा में लगा लेते हैं, ठीक है कि नहीं। अब जब हमारे मुजरिम साबित हो गए ना, तो आप उनको सजा दें और उनको सख्त से सजा दें। हमारे यही कह सकते हैं हाथ जोड़कर कि हमारी अपील सुने, और हमारा जो भी है ना, हमसे और मत हमसे ये करवाएं। हम नहीं जा सकते इधर उधर, कचहरियों में नहीं भाग सकते। मेहरबानी आगे जो किया ना हमारे साथ, तो हमारे साथ आप भी ऐसा ही करें कि इनको सजा दवा कर ना, तो हमें पास अपने सुकून करने दें। हम बहुत परेशान हो गए हैं, बड़े ही परेशान हैं। हमारे पास इतने वसाइल नहीं है कि हम और आगे तरीकों पे और कचहरियों में यहाँ पे भाग सकें, नहीं हमारे पास है। ठीक है, मेहरबानी आपकी। यास्मीन हमारे साथ मौजूद है, यास्मीन से बात। 14 साल की लड़की है यास्मीन, 6-7 महीने अपने घर से लापता रही। किन किन लोगों के साथ रही है, यहाँ से किस तरह से गई, वो खातून कौन थी जिसने इसको वरगला कर किसी भी बहाने से, पानी के बहाने से, बोतल के बहाने से अपने पास बुलाया और ये चली गई। यास्मीन बेटा, वो खातून कौन थी जिसने आपको बुलाया, आप जानती हो उसको? नहीं अभी। तो आप क्यों किसी के कहने पर इस तरह से चली गई उसके पास? अभी हमारे मोहल्ले में रहती थी, मैं सपारा पढ़ने गई हूँ। मैं सपारा रख के कार साहब को मैंने बताया, कार साहब जी मैं जा रही हूँ दुकान पे चीज़ लेने। कार साहब ने कहा जाओ बेटा। मैं दुकान से चीज़ लेके आई हूँ, और कार में जब मैं चीज़ लेके वापस आ रही हूँ, मिसबा ने और शबीर ने और बाबर ने, ताजुल लंगड़ी ने मुझे आवाज़ लगाई है, इधर बात सुनो। मैं बात सुनने गई हूँ, उन्होंने मुझे पानी पिलाया और बेहोश किया। तो आपने उनसे पानी पी लिया बेटा? मैं पानी नहीं थी पी रही, मैं भागने की कोशिश की है। उन्होंने अपने घर में बुलाया था? जी, उन्होंने मुझे थप्पड़ मारा, आगे से अंदर ताला लगाया हुआ था कमरे का, ठीक है, और पानी पे आके उन्होंने मुझे बेहोश कर दिया। मैं बेहोश हो गई हूँ। जब इन्होंने मुझे बेहोश किया है ना, तो मेरे साथ बाबर और शबीर ने ज़्यादती की है। आप उनको जानती हो? पहले मोहल्ले में देखा था उन दोनों को आपने? नहीं, दोनों को नहीं देखा था। कितनी उम्र है उनकी? मुझे उम्र का नहीं पता। ठीक है। और जब उन्होंने मेरे साथ ज़्यादती की है, और जब ज़्यादती की है, तो अगली सुबह ताजिर लंगड़ी के साथ और अपनी बीवी। कौन है ताजिर लंगड़ी? जी, ये कौन है? पता नहीं है, मुझे नहीं पता। ये शबीरे की सास होंगी। शबीरे की कौन है? सास। शबीरे की सास है? जी। अच्छा, तो इसकी बीवी किधर है? इसकी बीवी भी थाने में बंद हुई है। अच्छा, ठीक है। मिसबा इसकी बीवी है? जी। तो इसने अपनी बीवी के सामने आपके साथ ये सब कुछ किया है? जी। बीवी की मौजूदगी में की है? बीवी ऐसे का काम करती है ना उनकी। क्या काम करती है? यही जो उन्होंने मेरे साथ किया। अच्छा, बीवी भी यही काम करती है? जी, ये अच्छा, काम करती है ना। ठीक है। फिर इन्होंने शबीर और बाबर ने मेरे साथ ज़्यादती की। अगली सुबह ताजुल लंगड़ी के साथ और अपनी बीवी के साथ इन्होंने मुझे भेज दिया लारी अड्डे। आपने बेटा शोर नहीं किया? आपको अगले दिन भी लेकर गए हैं, आप अपने मोहल्ले से ही निकल कर गई हो ना? मुझे इन्होंने बांधा हुआ था, मुझे पता ही नहीं है मुझे लेके कहाँ गए, मुझे पता ही नहीं है। फिर ये लेके आए हैं लारी अड्डे में। मिसबा ते ताजुल लंगड़ी लैके आए ने थे लारे अड्डे। इथों इन्होंने बाया ने गड्डी दे विच ताजुल लंगड़ी दे नाल उन्हें नाल मैं बह के आई हाँ। ते इथों उन्होंने मैंने शक्कर खिलाया। शक्कर उन्हें 2 भरा सी ताजुल लंगड़ी दे, अल्ताफ ते गुलाम अली। ठीक है। इन दोवां ने ज़्यादती की मेरे नाल, उत्थे भी जाके ज़्यादती की ते बाद च इन्होंने मैनू अगे सील की।